نعرہ حیدری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها قد صدق نبینا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ برادران اسلام، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن شیر خدا علی المرتضیٰ صاحب اسرار حیدر کرار صاحب ذوالفقار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحیح عقائد کو بیان کرنا انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض لوگ آپ کے متعلق افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کی شان بیان کریں تو مبالغے سے کام لیتے ہیں اور بڑھا کے کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی خدا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جبریل بھول گئے، حضرت علی کی بجائے حضور کو وہی دے گئے۔ آل تشیع کے 36 فرقے حضرت سیدنا غوث اعظم نے لکھے۔ تو بعض لوگ مبالغے سے کام لے کے حضرت علی کی شان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ حضرت علی کی شان گھٹاتے ہیں۔ مثلا خارجی ذہن کا یہ عقیدہ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو رافضی اور خارجی دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حضرت علی کی شان میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ کی شان گھٹا کے پیش کرتے ہیں۔ ایک مسلک حق اہل سنت و جماعت ایسا ہے جو افراط و تفرید سے بچ کے، مبالغہ اور تنقیص سے بچ کے، قرآن اور حدیث کے عین مطابق جو حضرت علی کا مقام ہے اس مقام کو بیان کرتی ہیں۔ ہمیں یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ نہ اس میں مبالغہ ہے، نہ اس میں تنقیص ہے، نہ اس میں افراط نہ تفرید، بلکہ یہ عین وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بیان کیا۔ بعض لوگ محبت علی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر جب حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں علی ولی اللہ، کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کو جا کے کہیں فوجی، اے عام سپاہی، تو کیا اس کے عہدے کا بیان ہے یا اس کی شان کو گھٹایا گیا؟ بے شک وہ فوجی ہے لیکن وہ رتبے کے اعتبار سے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فوج کے تمام محکموں کا سربراہ ہے۔ اس لیے اس چیف آف آرمی سٹاف کو صرف فوجی کہنا اس کے رتبے کی توہین ہے، اسے گھٹانے کے مترادف ہے۔ اس طرح جو لوگ کہیں علی ولی اللہ، وہ حضرت علی کی محبت میں ان کے مقام کو بیان نہیں کر رہے بلکہ مقام کو گھٹا رہے ہیں۔
اور حضرت علی کا مقام کیا ہے وہ اگر پوچھنا ہے تو آؤ اہل سنت کے علماء کی کتابیں پڑھو. ہمارے علماء کا عقیدہ یہ ہے, ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کا عقیدہ کیا ہے, علی صرف ولی نہیں, علی ولیوں کا بادشاہ ہے, علی سلطان الاولیاء ہے, علی منبع ولایت ہے, علی سرچشمہ ولایت ہے. تم کہتے ہو علی ولی ہے, ہم کہتے ہیں علی کے گلی کے کتے بھی ولی ہیں. علی تو ولی گر ہے, علی گناہگار پہ نظر کرے, علی گناہگاروں کو ولی بنا دیتا ہے. علی امام منستو منم غلام علی, ہزار جانے گرامی فدا بنام علی, حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم, پیشوائے تمام رندانم کے کوئے سگے کوئے شیرے یزدانم. برا نہ مان اگر کہہ دیا ولی ہوں میں کہ ایک ادنا سگے کوئے علی ہوں میں. اس لیے ہمارے بزرگوں کا تو یہ عقیدہ ہے حضرت علی صرف ولی نہیں ولیوں کے بادشاہ ہیں. اب ایک طرف وہ لوگ جو محبت کا دعویٰ کر کے کہتے ہیں علی ولی ہیں, دوسری طرف ہم کہتے ہیں علی ولیوں کے بادشاہ ہیں, تو شان کس نے بیان کی, جو صرف ولی کہہ رہے ہیں یا جو ولیوں کا بادشاہ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ ذرا اس عقیدے کو بیان کر دیں, علی ولی نہیں ولیوں کے بادشاہ. خارجی ذہن حضرت علی کی شان گھٹانا چاہتا ہے, اور خارجی ذہن کہتا ہے مولا علی کہا تو شرک مشرک ہو جاؤ گے, جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. یہ خارجی ذہن کا عقیدہ ہے, کہتے ہیں مولا علی کہنے سے مشرک ہو جاتے ہو. اب آئیں ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھیں حضرت علی کو مولا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. میرے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ بلند کیا, اور کیا نظارہ ہوگا جب کملی والے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے ہوں گے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے صحابہ کے سامنے بیان کیا من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں. پہلا معنی ہے دوست, جس کا میں دوست اس کا علی دوست. دوسرا معنی ہے مددگار, جس کی میں مدد کرتا ہوں اس کی علی بھی مدد کرے گا. اور تیسرا معنی آزاد کرنے والا, جسے میں نے آزاد کیا اسے علی بھی آزاد کرے گا. لفظ مولا کے مختلف معنی ہیں, اور یاد رکھیں شرک اور کفر کا فتویٰ لگانے والے سن لیں اور اپنے دلوں پہ نقش کر لیں. ہم حضرت علی کو خدا نہیں سمجھتے, ہم حضرت علی کو سجدہ نہیں کرتے, ہم انہیں معبود نہیں سمجھتے. ہم تو لفظ مولا کو دوستی کے معنی میں, خیر خواہی کے معنی میں, مدد کے معنی میں اور مشکل کشائی کے معنی میں لیتے ہیں. علی مشکل کشا ہے. ایک آدمی کہنے لگا وہ مولا بھی نہیں مشکل کشا بھی نہیں. میں نے کہا حضور کی حدیث ہے علی اہل اسلام کا اہل ایمان کا مددگار ہے, علی مومنوں کا. میں نے کہا حضور کی حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی کہ علی مومنوں کا مددگار ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تو مومن نہ ہو, تو جو کہتا ہے نا کہ علی میری مدد نہیں کرتے, اب حضور کی حدیث کو تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تو مومن نہ ہو. اگر تو مومن ہوتا تو ضرور حضرت علی کی مدد نصیب ہوتی. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. مشکل گفتگو نہ کروں, آسان بات کروں. ایک آدمی نے سوال پوچھا یہی مولا علی, میں نے کہا کہنا جائز ہے, کیونکہ وہ ہمارے آقا, ہم غلام ہیں, وہ پیشوا ہیں, ہم مقتدی ہیں, وہ مدد کرنے والے ہیں, اپنی روحانی طاقت سے ہماری مدد کرتے ہیں. اس حوالے سے مولا کا لفظ بولا جا سکتا ہے. وہ کہنے لگا جی ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ مولا علی کہنا شرک ہے. میں نے کہا کس نے بتایا ہے؟ کہنے لگا مولانا محمد حسین. میں نے کہا تم تو مشرک ہو گئے ہو. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا محمد حسین کو مولانا کیوں کہا ہے؟ اپنے مولویوں کو تو کہہ لیتے ہو مولانا. نا کا مطلب ہے ہمارے, نا تو ہوگی ضمیر, پیچھے ہے مولا, مولا نا ہمارے مولا. میں نے کہا ان پڑھ مولویوں کو کہہ لیتے ہو مولانا. تمہارے مولوی نہ حدیث پر عبور رکھتے ہیں, نہ شہید ہیں, نہ صحابی ہیں, نہ دماد رسول ہیں, نہ تاجدار حالتاں ہیں, نہ صاحب ذوالفقار ہیں, اور پھر انہیں کہتے ہو مولا نا, اور مشرک نہیں ہوتے. اور ہم داماد رسول کو, زوج بطول کو, ابو الحسنین کو, حیدر کرار کو مولا علی کہیں تو کہتے ہو مشرک ہو گئے ہو. اگر مولا کہنے سے شرک ہوتا ہے تو کسی مولوی کو مولا نہ کہنا. اگر مولا نہ کہو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. تو مولانا کا لفظ تو ہم عام استعمال کرتے ہیں, مولانا فلاں, مولانا فلاں. اگر مولا کہنے سے شرک ہوتا تو کسی مولوی کے نام پر اشتہار پر مولانا نہ لکھا جاتا. میں سینکڑوں ایسے آپ کو اشتہار دکھا سکتا ہوں جن پر لوگ لکھتے ہیں مولانا فلاں, اور جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا علی کہنا شرک ہے.
اگر مولا علی کہنا شرک ہے تو تم اپنے اشتہاروں پہ کیوں لکھواتے ہو مولانا؟ اس لیے پتا چلا لفظ مولا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم حضرت علی کے لیے جو مولا کا لفظ بولتے ہیں اس میں مطلب یہ ہے وہ مدد کرنے والے، مشکل کشائی فرمانے والے، تصرف فرمانے والے، رہنمائی فرمانے والے، ہماری خیر خواہی فرمانے والے، ہم ان کے غلام، وہ ہمارے آقا، اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے۔ تو خارجی اور رافضی دونوں ذہنوں نے حضرت علی کی شان کے ساتھ ظلم کیا، ایک نے بڑھا کے بیان کیا، ایک نے گھٹا کے، اور میرے نبی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تیری مثال وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ نصارہ نے کیا، کہ بعض نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور بعض نے حضرت عیسیٰ کو نبی بھی نہیں مانا، بعض نے حضرت عیسیٰ کو مانا ہی نہیں، بعض نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اے علی تجھے بھی بعض لوگ حد سے بڑھا دیں گے، بعض حد سے گھٹا دیں گے، لیکن ایک مسلک اہل سنت و جماعت کا ایسا ہے کہ ہم نہ مبالغے سے کام لیتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، بلکہ ہم عین وہی مقام بیان کرتے ہیں جو میرے نبی نے بیان کیا ہے، جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے۔ اب وہ آیات اور حدیث بہت طوالت والی ہیں، میں نے صرف ایک حدیث تلاوت کی ہے اور اسی کے مطابق ایک آیت بھی پڑھی ہے، فَصَلُوا عَلَىٰ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صرف حدیث کی تشریح کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا میں علم کا یہ نہیں فرمایا میں علم کا قصبہ ہوں، یہ نہیں فرمایا میں علم کا دیہات ہوں، یہ نہیں فرمایا میں علم کا محلہ ہوں، بلکہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اب شہر کون ہوتا ہے؟ شہر وہ ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے، اور جہاں ضرورت کی ہر چیز نہ ملے اسے شہر نہیں کہتے۔ جہاں ڈاکخانہ نہیں وہ شہر نہیں، وہ قصبہ ہے، دیہات ہے۔ جہاں کتابیں نہیں مل سکتی وہ شہر نہیں، وہ دیہات ہے۔ جہاں ڈسپینسری نہیں وہ شہر نہیں، وہ دیہات ہے۔ شہر کون سی جگہ ہے؟ جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے اسے شہر کہتے ہیں، اور جہاں ضرورت کی ہر چیز نہ ملے اسے شہر نہیں کہتے۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور شہر وہ ہوتا ہے جہاں ہر چیز ملے، اور علم کا شہر وہ ہوتا ہے جہاں ہر سوال کا جواب ملے۔ علم کا شہر وہ ہے جس کے اندر سارے علم موجود ہوں۔ اگر نبی کائنات کو مدینۃ العلم مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا کا ہر علم میرے نبی کے سینے میں ہے۔ اگر ایک علم بھی حضور کے سینے میں نہ ہو آپ کو علم کا شہر نہیں کہہ سکتے۔ علم کا شہر وہی ہے جس کے پاس سارے علم موجود ہوں، اور حضور نے اپنے لیے مدینۃ العلم کا لفظ بولا تو پتہ چل گیا اللہ نے حضور کو تمام علم عطا فرمائے۔ قرآن اس معنی کی تصدیق یوں کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، قرآن مجید اس معنی کی تائید کرتا ہے کہ حضور علم کے شہر ہیں، شہر میں ہر چیز ہوتی ہے، اور جو علم کا شہر ہے اس میں ہر علم موجود ہے۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا بعض لوگ حضرت علی سے محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو نہ مانا جائے، خلیفۃ بلا فصل، کہ درمیان کی جو خلافتیں ہیں حضرت ابو بکر، فاروق اعظم، عثمان غنی، انہیں اگر مانو گے تو علی کو نہیں مانو گے۔ بعض لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں، پر آئیں ذرا اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں دروازے کا مقصد کیا ہے۔ ایک بزرگ شام کے وقت جوہریوں کے بازار سے، صرافہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک جوہری اپنی دکان کا دروازہ بند کر رہا ہے۔ بزرگوں نے پوچھا دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ اس ہیرے بیچنے والے جوہری نے کہا میری دکان میں بڑے قیمتی ہیرے پڑے ہوئے ہیں، میں نے دروازہ بند کیا ہے کوئی چور آ کے ان ہیروں کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی چور یہ ہیرے لوٹ نہ لے، کوئی چور ان خزانوں کو لوٹ نہ لے، اس لیے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے جا رہا ہوں۔ ان بزرگوں نے سنا کہ ہیروں کی حفاظت کے لیے دروازہ لگایا ہے تو بزرگ وجد میں آ گئے، نعرہ مستانہ بلند کیا اور وجد میں آ گئے، کہنے لگے میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ اس دکاندار جوہری نے کہا آپ کا کون سا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا ہے؟ کہا تیرے دروازے کو دیکھ کے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ پوچھا کون سا مسئلہ؟ کہا تو نے دروازہ لگایا اپنے ہیروں کی حفاظت کے لیے، اور میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا اے علی میں نے دربار نبوت میں بڑے ہیرے اکٹھے کیے ہیں، ابو بکر صداقت کا ہیرا ہے، عمر عدالت کا ہیرا ہے،
عثمان سخاوت کا ہیرا ہے، بلال عشق و مستی کا ہیرا ہے، سلمان سفر اللہ کا ہیرا ہے۔ فرمایا اے علی میں نے یہ ہیرے اکٹھے کیے ہیں، چور اور لٹیرے ان ہیروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ علی تو حیدر کرار ہے، قوت پروردگار ہے، میں تیرا دروازہ لگاتا ہوں۔ اب ابو بکر کی صداقت کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اب عمر کی عدالت کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اب عثمان کی سخاوت کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اب میری عائشہ کی عزت کی حفاظت بھی تیرے ذمے ہے۔ اے علی ایسا نہ ہو کہ کوئی بد زبان میرے اہل بیت اور میرے صحابہ پر زبان درازی کرے۔ اے علی دروازہ تیرا لگایا ہے، چور ہیروں کو لوٹنے آئے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوگا، اور اگر کوئی صحابہ کو نقصان پہنچانا چاہے، ان کی عزت میں گستاخی کرنا چاہے، وہ حضرت علی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ علی کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صحابہ کی حفاظت کریں، ان کے رتبے کی حفاظت کریں۔ خیبر کے میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا جھنڈا بنایا، سفید چادر کا جھنڈا، اور شام کے وقت فرمایا کل میں یہ جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ خیبر فتح ہو جائے گا۔ گویا ایک دن پہلے ہی بتا دیا کل خیبر فتح ہو جائے گا، ایک دن پہلے ہی بتا دیا کل خیبر فتح ہو جائے گا، اور دوسرے دن وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ جھنڈا حضرت عائشہ کی چادر کا، اور پکڑایا کسے ہے؟ حضرت علی کو۔ گویا جو علم بردار جھنڈا اٹھاتا ہے، جو سپہ سالار جھنڈا اٹھاتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں جان دے دوں گا پر اس جھنڈے کو نہیں گرنے دوں گا۔ شیر خدا نے میدان خیبر میں اعلان کیا، اے خیبر کے یہودیوں سنو، ام المومنین کی چادر کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہے، علی سر تو کٹا دے گا پر سید عائشہ کی چادر عزت کا جھنڈا گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے آج اگر کوئی حضرت علی کی محبت کا دم بھرے، حضرت علی کی غلامی کا اظہار کرے، تو اسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا احترام کرنا ہوگا، ام المومنین کی غلامی اپنانی ہوگی۔ اور اگر کوئی بد زبان ام المومنین کی گستاخی کرے اور کہے میں علی کا غلام ہوں، وہ حضرت علی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ علی تو وہ ہیں جو حضرت عائشہ کی چادر کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ علی بابوہا، علی دروازہ ہے، ہیروں کی حفاظت کے لیے علی کا دروازہ لگایا۔ اب جو ان ہیروں کو نقصان پہنچائے وہ حضرت علی کا غلام ہو سکتا نہیں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر کی شان کیا ہے کہ شہر ممبر پہ بیٹھ کے جو مدینہ علم ہے وہ فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا۔ قید نہیں لگائی کہ آخرت کے مسئلے پوچھنا یا شریعت کے مسئلے پوچھنا، قید نہیں لگائی، سلونی جو پوچھنا ہے پوچھو۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اس سے بھی پوشیدہ راز کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنا پوشیدہ سوال ہے، میرا باپ کون؟ نہیں، فوراً فرما دیا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ بڑا پوشیدہ سوال۔ فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا ذوالجلال نے، فرمایا میں نے سنا ہے چند منافقین نے کہا ہے نبی علم نے جو آیا اب بھی میرے علم میں شک کرو گے؟ اب بھی میرے علم میں شک کرو گے؟ فاروق اعظم نے دیکھا ذوالجلال میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ جوڑ دیے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم پہلے بھی شک نہیں کرتے تھے، وہ منافق تھے جو شک کرتے تھے، ہم نہ پہلے شک کرتے تھے نہ آئندہ شک کریں گے۔ قربان جائیں فاروق اعظم کے ادب پر، گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، یا رسول اللہ ہم نے پہلے بھی شک نہیں کیا، شک منافقین نے کیا تھا۔ فاروق اعظم کا فتویٰ کیا ہے؟ نبی کے علم میں مسلمان شک کون شک کرتے ہیں؟ باب مدینۃ العلم حضرت علی، ان کی شان کیا ہے؟ مدینۃ العلم نے کہا سلونی اما شئتم، اور باب مدینۃ العلم وہ بھی کوفے کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے تو فرمایا سلونی اما شئتم، گویا زبان علی کی تھی، فیض مصطفیٰ کا تھا۔ سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک سائل کھڑا ہوا، وہ عیسائی تھا، آیا تھا حضرت علی کا بیان سننے، کہنے لگا علی
اتنی کھلی چھٹی کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. فرمایا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھو. اس نے کہا علی میں ایسے سوال کروں گا تم جواب نہیں دے سکو گے. فرمایا سوال کرنا تیرا کام، جواب دینا میرا کام. اگر میں جواب نہ دے سکا تو مجھے باب مدینۃ العلم نہ کہنا. اب اس عیسائی نے بڑی جرأت سے سوال کیا. اس نے کہا علی یہ بتاؤ آسمان کا تالا کون سا ہے؟ آسمان کا تالا. فرمایا شرک. شرک آسمان کا تالا ہے، روح اوپر نہیں جا سکتی. اس نے کہا اس تالے کی چابی کون سی ہے؟ فرمایا شرک کے تالے کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا دوسرا سوال. فرمایا کون سا؟ کہنے لگا جنت کا کوئی میوہ دنیا میں مل سکتا ہے؟ جنتی میوہ دنیا میں مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں قرآن جنتی میوہ ہے. قرآن پڑھو گے جنت کی راحت نصیب ہوگی. قرآن پڑھو گے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہی جنت کا لطف آئے گا. اس نے تیسرا سوال کیا. اس نے کہا علی تمہاری شریعت دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھانے کھائیں گے، مشروب پیئیں گے، پر انہیں پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کو خوراک بھی ملے اور پیشاب نہ آئے؟ میں اس کو نہیں مانتا. حضرت علی نے فرمایا کتنے مہینے رہے ہو ماں کے پیٹ میں؟ 9 مہینے. 9 مہینے جسم کو خوراک ملتی رہی ہے. ماں کے پیٹ میں پیشاب کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو نے پخانہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جسم کو خوراک ملتی رہی پر جسم نے پیشاب اور پخانہ. گویا پتا چلا اللہ چاہے تو جسم کو خوراک بھی دے اور پیشاب کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. وہ اس انداز میں جسم کو خوراک دے سکتا ہے کہ جسم کو خوراک بھی ملے اور پیشاب اور پخانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. اس نے کہا علی ایک اور بڑا مشکل سوال. فرمایا سوال کرو. اس نے کہا ایسی قبر بتائیں قبر بھی زندہ قبر والا بھی زندہ. ویسے تو اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر آدمی نے زندہ ہونا ہے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے. برزخ میں سوال ہونے ہیں، قبر میں عذاب یا ثواب ہونے ہیں، ہر آدمی نے زندہ ہونا ہے. لیکن اس عیسائی کا سوال تھا کہ جو آدمی فوت نہیں ہوا، وصال نہیں ہوا، زندہ ہے پر قبر میں گیا ہے، اور اس قبر میں گیا جو قبر زندہ ہے، قبر بھی زندہ قبر والا بھی زندہ. کہنے لگا علی تم یہ نہیں بتا سکو گے. حضرت علی نے 1 منٹ نہیں لگایا، فوراً بتایا. فرمایا حضرت یونس کا واقعہ پڑھو، مچھلی کے پیٹ میں رہیں، مچھلی بھی زندہ حضرت یونس بھی زندہ. یہ ہے قبر بھی زندہ قبر والا بھی زندہ. اس نے کہا علی ایک اور سوال ہے. فرمایا کون سا سوال؟ کہنے لگا یہ بتائیں دنیا کی کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار چمکا ہے، دوبارہ وہاں سورج نہیں چمکا، صرف ایک بار سورج وہاں چمکا ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں رستہ بنایا، دریا پہ عصا مارا، رستہ بن گیا. درمیان سے حضرت موسیٰ اپنی قوم لے کے گزرے. جب آپ پار ہو گئے فرعون درمیان میں آ گیا، دریا کا پانی مل گیا. تو وہ رستہ جو حضرت موسیٰ نے بنایا تھا وہاں صرف ایک بار سورج چمکا ہے. پھر دریا کا پانی آ گیا، اب تک پانی بہ رہا ہے، دوبارہ سورج اس جگہ پہ نہیں چمکا. سورج ایک بار اس جگہ پہ چمکا ہے جو راستہ حضرت موسیٰ نے بنایا تھا. اب اس سائل نے سٹ پٹا گیا کہ میرے ہر سوال کا جواب مل رہا ہے. اس نے کہا اے علی بتاؤ کوئی ایسا آدمی جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. فرمایا حضرت آدم، نہ ماں ہے نہ باپ. اس نے کہا علی بتاؤ کوئی ایسا آدمی جس کی ماں ہے باپ نہیں. فرمایا حضرت عیسیٰ کہ ماں ہے اور باپ نہیں. اب پریشان ہو کے کہنے لگا علی میرے سوالوں سے تھک تو نہیں گئے؟ فرمایا مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، تو سوال کر کے تھک جائے گا، علی جواب دے کے نہیں تھکے گا. اس نے کہا علی پھر یہ بتاؤ اللہ کا کوئی ایسا گھر جو نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے، کوئی ایسا گھر جو نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے پر ہے اللہ کا گھر، اللہ کا گھر جو نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے. حضرت علی نے فرمایا ادھر دل کی طرف نگاہ کرو، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے پر نہ یہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے. اس عیسائی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. کہنے لگا علی بس ایک سوال ہے، اگر یہ بتا دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا کون سا سوال؟ کہنے لگا جس وحدہ لا شریک کا تم جس وحدہ لا شریک رب کو مانتے ہو، کبھی اس رب کو دیکھا ہے؟ کبھی اس کا دیدار کیا ہے؟ اب حضرت علی نے اپنے مقام رفیع سے پردہ اٹھایا. فرمایا اے سوال کرنے والے سنو، علی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے علی سجدہ بعد میں کرتا ہے، اپنے رب کا دیدار پہلے کرتا ہے. علی جب سوال کرنے والا سوال کر کر کے تھک گیا.
اور حضرت علی کے قدموں میں گر کے کہنے لگا، اے علی میں اس دین کو سچا مانتا ہوں جس دین نے تیرے جیسے جوان تیار کیے ہیں، کہ میں سوال کر کر کے تھک گیا پر آپ جواب دے کے نہیں تھکے۔ اے علی تیرا علم کا رشتہ جو تیرے پیغمبر کے ساتھ ہے وہ سچا پیغمبر ہے۔ اس عیسائی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی باب مدینۃ العلم، آپ کے شہر میں کوفے کے محلے میں ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، 10,000 درہم اس کے پاس ہیں، اس کا بیٹا باہر سفر پہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے اس کا، اور اس کا بھائی اس کے پاس ہے جو بڑا لالچی ہے۔ اس آدمی نے سوچا یہ 10,000 میرے بھائی کے ہاتھ لگ گئے تو میرے بیٹے کو نہیں دے گا۔ اس نے لوگوں کو بلایا، اپنے بھائی کو 10,000 روپے پکڑائے اور کہا 10,000 روپے تو رکھ لے، جب میرا بیٹا آئے تو ان 10,000 درہموں میں سے جو تو چاہے وہ اسے دے دینا، جو تو چاہے وہ اسے دے دینا۔ چچا نے پیسے رکھ لیے، وہ آدمی پیسے دینے والا فوت ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ 3 دن کے بعد وہ بیٹا سفر سے واپس آ گیا، اسے پتا چلا کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور چچا کو 10,000 درہم میرا باپ دے کے گیا۔ بھتیجا گیا چاچے کے پاس، چچا مجھے وہ 10,000 دو جو میرا باپ دے کے گیا۔ چچا نے 1,000 نکالا اور بیٹے کو دے دیا، 1,000 درہم۔ کہا تیرے باپ نے کہا تھا جو تو چاہے وہ دینا، اس لیے میں تو تجھے 1,000 ہی دوں گا۔ بھتیجے نے کہا میرا باپ تو 10,000 دے کے گیا اور تم 1,000 دے رہے ہو۔ اس نے کہا تیرا باپ یہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ جو تو چاہے دینا، اس لیے میں 1,000 ہی دوں گا۔ لڑائی بڑھ گئی، مقدمہ پہنچا حضرت علی کی عدالت میں۔ آپ نے دونوں کو بلا لیا، دونوں کے بیان لیے۔ دونوں کے بیان لینے کے بعد چچا سے کہا تو بھتیجے کو 9,000 دے اور 1,000 اس سے تو لے لے۔ اس نے کہا میں 9,000 کیوں دوں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھائی یہی وصیت کر کے گیا تھا نا کہ جو تو چاہے وہ اسے دینا، تو تو نے 9,000 چاہے، تو نے اپنے لیے 9,000 چاہے ہیں، اس لیے 9,000 اسے دے دے، اور 1,000 جو تو نے نہیں چاہا وہ تو لے لے۔ تیرا بھائی اس کا باپ یہ بیان دے کے تجھے پھنسا کے گیا ہے، اسے پتا تھا کہ میرا بھائی لالچی ہے سارے پیسے رکھ لے گا، وہ یہ بیان دے کے تجھے پھنسا کے گیا ہے کہ جو تو چاہے وہ اسے دے دینا، اور تو نے 9,000 چاہے ہیں جو اپنی جیب میں رکھے ہیں، اس لیے جو تو نے چاہے ہیں وہ اسے دے دے، اور جو تو نے نہیں چاہا 1,000 وہ تو واپس رکھ لے۔ اور جب اس بھتیجے کو، اس حقدار کو 9,000 درہم مل گئے تو اس نے کہا میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، اگر آج حضرت علی مدد نہ کرتے تو مجھے میرا حق نہ ملتا۔ وہ تو ایک عام مسلمان تھا، فاروق اعظم نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے علم سے، اپنے مشوروں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عدالت میں بیٹھ کے فیصلوں میں مدد کرتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی عشیۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا اے شیر خدا اتنا علم آپ کو کہاں سے ملا ہے، یہ علم کی وسعت کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جب میں نے حضور کو آخری غسل دیا تو حضور کی پلکوں پر پانی کے چند قطرے ٹھہر گئے تھے، جسم مبارک کو تو خشک کیا پر پلکوں پہ چند قطرے تھے، میں نے سوچا ان پانی کے قطروں کو خشک نہ کروں بلکہ انہیں چوس لوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کملی والے آقا سید الانبیاء کی پلکوں سے پانی کے قطرے چوسے، جب وہ پانی کے چند قطرات علی کے حلق سے نیچے اترے میرے سینے میں پہنچے، رب کائنات کی عزت کی قسم ہے ان قطروں کا سینے میں پہنچنے کی دیر تھی کہ رب نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے سینے کا تعلق علم نشرہ کے سینے سے قائم کر دیا، مجھے وہ علم نصیب ہوا جو کتابوں سے نہیں ملا، حضور کے فیض سے ملا ہے، کملی والے آقا کے عشق اور محبت سے ملا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، کبھی تنہائی یہ کوہو دمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اقبال کہتے ہیں وہ خیبر شکن مولا علی نہیں تھے بلکہ عشق رسول تھا جس نے مولا علی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے جو علم ملا وہ عشق رسول کے فیض سے ملا۔ اور ایک مقام پہ حضرت علی نے فرمایا میں بائے بسم اللہ کا نکتہ ہوں، اور بائے بسم اللہ کے نکتے کی شان کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر،
مانا ذبح عظیم آمد پسر. اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو بائے بسم اللہ کا نقطہ بے ہے، بے کے نیچے نقطہ ہے، وہ میں ہوں. اور اس میں راز کیا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے، سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، ساری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، اور ساری بسم اللہ کا علم بے کے نقطے میں ہے. ایک آدمی کہنے لگا سمجھ نہیں آتی، ایک نقطہ چھوٹا سا، اس میں سارا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں انگلی رکھوں تو نقطہ میری انگلی کے نیچے آ جاتا ہے، اتنا چھوٹا سا نقطہ ہے تو سارا علم اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کا نقشہ بچھاؤ میز پر اور بتاؤ لاہور کہاں ہے. اس نے نقشے پر ایک نقطہ تھا جس پر لاہور لکھا ہوا تھا، اس پہ انگلی رکھ دی، کہنے لگا یہ ہے لاہور. میں نے کہا بادشاہی مسجد کہاں ہے؟ کہنے لگا میری انگلی کے نیچے. میں نے کہا داتا دربار کہاں ہے؟ کہنے انگلی کے نیچے. میں نے کہا لاہور قلعہ کہاں ہے؟ کہنے لگا انگلی کے نیچے. میں نے کہا سمنا آباد کہاں ہے؟ کہنے لگا میری انگلی کے نیچے. میں نے کہا 70 کلومیٹر لاہور تیری انگلی کے نیچے آ گیا ہے. کہنے لگا نقشے پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ چھوٹا سا نقطہ شہر کا اشارہ، اور اگر نقشے پہ انگلی رکھیں پورا شہر انگلی کے نیچے آ جاتا ہے. میں نے کہا نقشے پر پورا شہر تیری انگلی کے نیچے آ سکتا ہے تو سارا قرآن بائے بسم اللہ میں نہیں آ سکتا؟ انٹرنیشنل پوری دنیا کا نقشہ لیں، 2 انگلیاں رکھیں، پورا پاکستان 2 انگلیوں کے نیچے، پورا پاکستان 2 انگلیوں کے نیچے. اتنا بڑا پاکستان 2 انگلیوں کے نیچے کیسے آ گیا؟ کہنے لگا نقشے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ 2 انگلیوں کے نیچے پورا پاکستان آ جاتا ہے. میں نے کہا جس طرح 2 انگلیوں کے نیچے پورا پاکستان آ سکتا ہے، اس طرح بائے بسم اللہ کے اندر سارے علم جمع ہو سکتے ہیں. اور اس کی دوسری مثال سائنس نے تو بڑا آسان مسئلہ کر دیا. چھوٹی سی ڈسک لیں، انسائکلوپیڈیا آف برطانیکا، 20,000 صفحوں کی کتاب، اس کی ڈسک لیں، کمپیوٹر میں ڈالیں، 20,000 صفحے کمپیوٹر پر آ جائیں گے. اور وہ ڈسک کتنی ہے؟ چھوٹی سی. چھوٹی سی ڈسک میں 20,000 صفحے کیسے آ گئے؟ 20 جلدوں کی کتاب کیسے آ گئی اس چھوٹی سی ڈسک میں؟ تو جس طرح کمپیوٹر کی چھوٹی سی ڈسک میں 20,000 صفحوں کی کتاب آ سکتی ہے، اس طرح بائے بسم اللہ میں سارے علم بھی جمع ہو سکتے ہیں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا ذبح عظیم آمد پسر. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو بائے بسم اللہ کا نقطہ اور دیگر علوم عطا فرمائے، دیگر شانیں رفیع عطا فرمائیں. حضرت علی المرتضیٰ کا آج یوم شہادت ہے. گزشتہ رات جو گزری 21ویں رات، اس رات حضرت علی کوفے کی جامعہ مسجد کے ساتھ متصل مکان میں رہائش پذیر ہیں، اور 2 کمروں پر مشتمل کچا مکان جس کا دروازہ کوفے کی جامعہ مسجد کے سین میں کھلتا ہے. آپ عشاء کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے. اپنے بستر پہ لیٹے پر آج کسی پہلو آرام نہیں آتا. آپ اپنے کمرے سے نکل کے سین میں چکر لگاتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. آدھی رات گزر گئی اسی طرح بےتابی اور پریشانی میں. ام کلثوم آئیں، ابا جان آج آپ آرام نہیں فرما رہے، کیوں بےتابی سے پھر رہے ہیں؟ کون سا اضطراب ہے؟ کہا بیٹی مجھے مدینہ منورہ یاد آ رہا ہے، مجھے شہر رسول یاد آ رہا ہے، مجھے حضور کے ساتھ گزارے ہوئے دن رات یاد آ رہے ہیں، بدر اور احد کے مارکے یاد آ رہے ہیں. جی چاہتا ہے روح جسم کے پنجرے سے نکلے اور رسول اللہ کے قدموں سے لپٹ جائے. پھر آپ امام حسن و حسین آئے، انہوں نے پوچھا، آپ نے ان سے الوداع گفتگو کی، لیکن یہ نہیں بتایا آج کی رات میری آخری رات ہے. گھر سے نکلے اذان فجر کہنے کے لیے، کوفے کی جامعہ مسجد میں تشریف لے گئے، مینارہ مسجد پہ تشریف لے گئے. اذان فجر کہنے سے پہلے آپ نے سحری کے وقت سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے سحری کے وقت بتا علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی آئی ہے کہ جب تو آیا ہو اور علی سویا ہوا ہو؟ اے سحری کے وقت بتا علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی آئی ہے کہ جب تو آئے اور علی غفلت کی نیند سو رہا ہو؟ اے سحری کے وقت میں نے ہمیشہ جاگ کے تیرا استقبال کیا ہے. پھر آپ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند کی، کوفے کے در و دیوار سے اذان کی آواز ٹکرائی، اور اس آواز کا روب اور دبدبا، اس آواز کی ہیبت اور مٹھاس، جب کوفے کی جامعہ مسجد سے اذان فجر کی صدا بلند ہوئی اور کوفے کے در و دیوار سے آواز ٹکرانے لگی، تو تقدیر نے کہا کوفے والوں اٹھو اور علی کی آخری
آخری اذان سن لو پھر تمہیں یہ اذان سننا نصیب نہیں ہوگی. علی کی یہ آخری بار صدائے دل نواز سن لو پھر یہ تمہیں آواز سننا میسر نہ آئے گی. کوفے والے غفلت کی نیند سو رہے ہیں, شیر خدا اذان فجر دے رہے ہیں اور تقدیر کہہ رہی ہے کوفے والوں اٹھو اور علی کی اذان سن لو. آپ اذان فجر سے فارغ ہوئے, مینار سے نیچے اترے, کوفے کی گلیوں میں جا کے کوفے والوں کو جگا رہے ہیں. الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ, اس آواز کے ساتھ کوفے والوں کو جگایا. واپس مسجد میں آئے, مسجد میں داخل ہوئے, اندر گئے اور جب مسجد کے اندر حال میں داخل ہوئے ایک ستون کے پیچھے عبد الرحمن ابن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے چھپا ہوا ہے. حضرت علی اندر داخل ہوئے, اس نے سر پہ وار کیا. یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ حضرت علی کا غلام تھا, پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, ان کا معتقد تھا, ان کے ہاتھ چومتا تھا. ایک دن حضرت علی نے فرمایا مجھے یوں نظر آتا ہے تو مجھے قتل کرے گا, اريد حیاتہ و یرید قتلی, تو مجھے قتل کرے گا. اس نے کہا اے علی میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, آپ کے ہاتھ چومتا ہوں, میری تلوار آپ پہ اٹھے, یہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی نے فرمایا میری نگاہ بھی غلط نہیں دیکھتی, میں بھی جو دیکھتا ہوں صحیح دیکھتا ہوں. اور پھر تاریخ نے سچ ثابت کیا, ایک مقتدی نے امام پہ تلوار اٹھائی, پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے, حضرت علی پہ تلوار بھی اٹھائی. اور آل بیت کو بڑے ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑا جب کوفے والے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تلوار بھی اٹھاتے ہیں. مسلم بھی نقیل نماز شروع کرتے ہیں, 5,000 مقتدی پیچھے, 5,000 مقتدی پیچھے, مغرب کی نماز مسلم بھی نقیل نے شروع کی. اور جب سلام پھیرا یزید کے ڈر سے سارے بھاگ گئے, ایک نمازی بھی پیچھے نہیں رہا. دعا کریں اللہ ہمیں کوفے والوں کی طرح مقتدی نہ بنائے, ان بے وفاؤں کی طرح جو ابن ملجم کی طرح نمازیں بھی پڑھتے تھے امام پر تلوار بھی اٹھاتے تھے. اللہ امام اور مقتدی کے تعلق میں جو ادب ہے, جو رشتہ محبت ہے, اس رشتے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابن ملجم مقتدی تھا, پر آج حضرت علی پہ تلوار اٹھائی, اپنے امام پہ تلوار اٹھائی. سبب کیا بنا؟ ایک مقتدی نے اپنے امام پر تلوار کیوں اٹھائی؟ سبب کیا بنا؟ ابن ملجم ایک عورت کے حسن میں مبتلا ہو گیا, ایک فاحشہ عورت, اس کے حسن اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور اس عورت کو دعوت نکاح دی. اس عورت نے کہا ابن ملجم میری ایک شرط ہے, اگر تو حضرت علی کو قتل کر دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی. ابن ملجم نے ایک عورت کی خاطر اپنا دین بیچ دیا, دنیا کی چند گھڑیوں کے سکون کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ دیا. اور یہ بھی پتا چلا ایک عورت بے نقاب ہو تو حضرت علی شہید ہو جاتے ہیں, ایک عورت کی عریانی حضرت علی کی شہادت کا سبب بن جاتی, ایک عورت کا بے نقاب ہونا حضرت علی کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے. ارے جس معاشرے میں ایک بے حیا فاحشہ عورت اپنا حسن بے نقاب کرے اور ابن ملجم کو حسن میں پھنسا لے تو حضرت علی کا سر کٹوا دیتی ہے, انہیں شہید کروا دیتی ہے. اور جس معاشرے میں عورتوں کی کثرت سڑکوں پہ ننگے سر پھر رہی ہو, اس معاشرے میں بے برکتی اور نوست کتنی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب ایک عورت کی بے پردگی, ایک عورت کی بے حیائی, جس نے ابن ملجم کو اپنے عشق میں پھنسایا اور پھر ابن ملجم کو حضرت علی کا قاتل بنایا. ابن ملجم تلوار کا وار شیر خدا کے سر پہ کرتا ہے اور سر مبارک کن پٹی تک چر گیا, آپ زمین پہ گرے, خون کا فوارہ سر سے نکل رہا ہے. ابن ملجم بھاگنے لگا, مقتدیوں نے دوڑ کے ابن ملجم کو پکڑ لیا. جب ابن ملجم کو پکڑا امام حسن و حسین بھی آ گئے. امام حسن و حسین نے حضرت علی کا سر اپنی گود میں رکھا, دودھ کا پیالہ منگایا, حضرت علی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. میری ملت کے غیور مسلمانوں ذرا حضرت علی کا حوصلہ دیکھنا, دودھ کا پیالہ پکڑا, خود دودھ نہیں پیا, کہا پہلے میرے قاتل کو پلاؤ. یہ ساری رات بھوکا انتظار میں کھڑا رہا ہے, یہ ساری رات علی کے انتظار میں بھوکا پیاسا کھڑا رہا ہے. علی دودھ بعد میں پیے گا, پہلے میرے قاتل کو پلاؤ. کوئی ایسا مہربان ایسا شفیق دیکھا ہوگا کہ آخری لمحات ہے, نزا کی حالت ہے, فرماتے ہیں مجھے دودھ نہ پلاؤ میرے قاتل کو پلاؤ. اور قاتل کتنا بدبخت ہے, کتنا شاطر ہے, کہتا میں دودھ نہیں پیوں گا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا دودھ میں زہر ملا ہوا ہے, دودھ میں زہر ملا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا تو کتنا بدبخت ہے, میرے اوپر بد اعتمادی کرتا ہے. اگر تو میرے اوپر بد اعتمادی نہ کرتا, میرے اوپر اعتماد کرتا اور دودھ پی لیتا, میں تجھے اپنا قتل بھی معاف کر دیتا. اور کل قیامت کے دن
جب تو میدان محشر میں آتا میں تجھ سے حساب نہ مانگتا، اپنا قتل تجھے معاف کر دیتا، بلکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جاتا، اپنے ہاتھوں سے تجھے کوثر کے جام پلاتا، لیکن تو نے علی پر بد اعتمادی کی ہے۔ سن، اب تو علی کی درگاہ سے راندہ گیا ہے، دھتکارا گیا ہے، اب میں تجھے حوض کوثر سے جام نہیں پلاؤں گا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا کہ تو نے علی پر بد اعتمادی کی ہے۔ اپنے بیٹوں سے فرمایا میری شہادت کے بعد صرف میرے قاتل سے دیت لینا، کسی اور سے دیت نہ لینا، کسی اور کو میرے بدلے میں قتل نہ کرنا، اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ زبان اقدس پر ہیں کہ حریم کبریا سے صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تیرا رب رحمت کے دروازے کھول کے تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا استقبال رحمتیں کریں گی۔ روح علی المرتضیٰ جسم سے پرواز کر گئی۔ 21 رمضان المبارک کوفے کی جامعہ مسجد میں آپ نے جام شہادت نوش کی۔ حضرت علی کی زندگی کی کتاب پڑھیں تو پہلے صفحے پہ لکھا ہے بیت اللہ میں ولادت ہوئی، ساری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزری، اور آخری صفحے میں لکھا ہے مسجد میں شہادت ہوئی۔ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، زندگی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی، اللہ کے گھر پہ آ کے ختم ہوئی۔ بیت اللہ میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت ہوئی، اور ساری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزری۔ کتنی حسین زندگی ہے، اور زندگی کس کی ہے؟ اسد اللہ کی۔ اسد اللہ کی زندگی بیت اللہ سے شروع ہوئی، رسول اللہ کی غلامی میں گزری، اور اللہ کے گھر مسجد میں آ کے جام شہادت نوش فرمایا۔ کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ آج ہم نماز جمعہ کے بعد حضرت علی کو اصالہ ثواب کریں گے، اور آپ جہاں بھی افطاری کریں آج شام اپنے گھروں میں حضرت علی کا ختم ضرور دلوائیں، چونکہ ہم حضرت علی کے غلام ہیں، محبت کرنے والے اور ماننے والے ہیں۔ ہمارے تمام اولیاء کرام حضرت علی سے فیض لینے والے، ان کی شان کو ماننے والے، چاہے نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں۔ نقشبندیوں کے صرف شجرائے طریقت میں نام نہیں حضرت علی کا، لیکن جہاں تک فیض کا تعلق ہے نقشبندیوں نے بھی حضرت علی سے فیض لیا، قادریوں، چشتیوں اور سہروردیوں نے بھی حضرت علی سے فیض لیا۔ شاہ توکل امبالوی ذکر خیر کتاب میں لکھتے ہیں حضرت علی کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، آپ نے فیض عطا فرمایا، گویا حضرت علی کا فیض تمام سلسلوں میں ہے۔ تو آج آپ افطاری کے وقت اپنے گھروں میں حضرت علی کا ختم دلوائیں، اصالہ ثواب کریں، اللہ تعالی حضرت علی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا